پاکستان میں ان دو خبروں کے مد نظر گدھوں کی قیمت میں اضافہ، گدھوں کا چارہ دگنے ریٹ کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا آگے پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ ویسے قیمت بڑھنی تو نہیں چاہیے. اگر طلب اور رسد پہ ہو تو پاکستان میں گدھوں اور کتوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے. یہ دو آئٹم جو ہیں کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے. جانور کی بات جانور کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی جو ہے کمی نہیں ہوگی. پتہ نہیں پھر بھی یار ہمارے ملک و قوم کے اندر گدھے اور کتوں کے خلاف خاص نفرت کیوں ہے؟ تو کبھی کہتے ہیں کتوں کا کھانا بند کر دیں گے باہر سے منگوانے کا، اور گدھوں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. بھائی یہ دونوں بڑے قیمتی جانور ہیں، آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا. میں نے اپنے لیے تو چنٹو سے گدھا منگوایا تھا، چنٹو اپنے لیے کتا خرید کر لے آیا. کہہ رہا علی بھائی آپ گدھے پہ بیٹھ جائیں گے میں تو اس کو بھی چلا لوں گا. نہیں یہ مزے کا خیز بات ہی نہیں ہے. نو آپ اسے غلط نہ سمجھے گا. ناظرین آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے. ہاتھ ہلا دیں کیمرے کی طرف، ہاتھ ہلا دیں. انکل آپ گئے تھے نا صبح پیٹرول پمپ گئے تھے نا، ہے نا؟ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول دلانے کے بعد کیسی کیفیت ہوئی تھی؟ ہاتھ ہلا دیں کیمرے کی طرف. آپ کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا ہے. آپ لوگوں کو کبھی بھی دو چیزیں نہیں آئیں، ایک شرم اور سوری، ایک غین عین رے تے. آگے چلتے ہیں. ناظرین ملک میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں یہ آج سے نہیں ہوا، یہ سب ایک ڈرامے کا نتیجہ ہے. ملک کی معیشت کو تشکیل ہی کمزور بنیادوں پر کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عطا پتہ ہمارے لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے. معیشت کا میم نہیں پتا، ڈاکٹری کا ڈال نہیں پتا، ہے نا؟ فلسفے کا فے نہیں پتا، اور چلے ہیں دنیا کی نعوذ باللہ عظیم ترین قوم بننے. نعوذ باللہ. عظیم ترین صرف میرے رب کی ذات، لفظ بھی صرف میرے رب کے لیے استعمال ہو. بات یہ ہے کہ اس میں ہو گئے خوار، ہر قسم کا فارمولہ اپنا لیا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اپنی بیٹی کے لیے ہر طرح کا لڑکا تلاش کر کے اس کے ساتھ کبھی کلا پھر نکاح، پھر کلا پھر نکاح، پھر کلا پھر نکاح کروا کے بھی دیکھ لیا. کسی لڑکے کے ساتھ لڑکی کی شادی چل ہی نہیں رہی. مسئلہ لڑکے کے ساتھ نہیں ہے. کیوں بھائی شجو صحیح بول رہا ہوں نا؟ مسئلہ لڑکے کے ساتھ نہیں ہے، مسئلہ لڑکی کے ساتھ. سر آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے، کس طرح آپ کو فیلنگ آ رہی ہے؟ میرے پاس ابھی شیئر سرخی آئی ہے شعبہ تحقیق کی طرف سے. 272 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے، تقریباً 250 روپے کا پیٹرول ہو چکا ہے. عوام بے چین و پریشان ہے، لیکن یقین کریں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ اس کیفیت کے اندر بھی بالکل سوائے شکایت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے. خاموشی سے جئیں گے، انہی حالات کے اندر ہوئیں گے. جی ناصر بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دراصل اب تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے چینل پہ بیٹھتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں کی نالائقی کو آدمی کہاں تک چھپائے اور کتنا بتائے، کیونکہ ان کے کان بھی بند ہیں اور آنکھیں تو بند ہیں ہی. اللہ نے ان کو پیدائشی میرا خیال ہے نابینا رکھا ہے کہ یہ کچھ دیکھنے اور کچھ سمجھنے کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں رہے. جتنے اقدامات ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کوئی ایک اقدام بھی ایسا نہیں ہے ان کا کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو یا ملک کے عوام کے لیے بہتر ہو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اپنی صفوں میں بہت سارے دشمن ہیں ان کے، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، اور وہ حکومت کو روز بروز ڈے بائی ڈے غیر یعنی سنجیدہ اور غیر معقول یعنی ثابت کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی زبان سمجھیں گے، کس زبان میں ان کو سمجھایا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. 2 دن رک جائیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. 2 دن رک جائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ 31 کو بات طے ہو جائے گی. برادر یہ آئی ایم ایف کے غلام ہو گئے. بھیک مانگنے کی ان کو پرانی عادت پڑ گئی ہے. انہوں نے آن کے وعدے کیے کہ ہم اسے بہتر کریں گے، الٹا اور بیڑا غرق کر دیا. میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی اپنی زندگی میں کہ 160 روپے کے آٹے کے لیے بھی لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں. 160 روپے کلو آٹا ڈوب کے مر جانا چاہیے. غریب کیسے کھائے گا؟ امیر نہیں کھا سک رہا یعنی غریب کیسے کھائے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ باتیں کرتے ہیں غریبوں کی لیکن کام کرتے ہیں سارے. سر آپ کا ایک محلے دار ہے، اس کا نام ہے مفتاح اسماعیل. محلے دار ہے آپ کا، میں نہیں کہتا پڑوسی ہے، محلے دار ہے آپ کا.
اس نے بھی تو آ کر بیڑا غرق ہی کیا نا سر, نہیں ایک سیکنڈ, اس نے بھی آ کے بیڑا غرق کیا. نہیں ایک منٹ نا, میں آپ آپ سے, بیچارے اسحاق ڈار کو کیوں برا کہہ رہے ہیں سر؟ یار مجھے میرا خیال ہے کہ آپ کی رشتہ داری لگتی ہے اسحاق ڈار سے. نہیں میرے کو میں بتا رہا ہوں آپ کو, جس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب نے تو آن کر کہا تھا کہ میں 200 کے اندر $1 کو لے کر آؤں گا, لیکن وہ جہاں لے گئے ہیں انہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی انہیں پاکستان جس حساب میں آئے, جس حساب سے انہوں نے اپنے مقدمات ختم کیے, جس طرح سے وہ ڈھٹائی میں آن کے بیٹھے. سر اس کو 4 مہینے ملے بیچارے وزیر خزانہ. ارے 4 دن ہو یا 4 مہینے ہو, آپ نے جو وعدے کیے اس کے بالکل برعکس